ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی اسے واپس دے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا، اور جب وہ نظر نہیں آئے تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں وہ خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی کتاب میں سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھا وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو، اور ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو بھی گئی، مگر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چڑھنے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز آپ کو کس نے بتایا؟ میرے واجدان نے، وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں، وہ بول ہنسا، کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کی بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ وہ الجھن بڑے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو بھی ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہیں آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا ہو۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام واجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل سپیڈ میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی، اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی کس لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی، کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بھر لہجے میں گویا ہوا، بس 5 منٹ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا، شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا، بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکل سے تو شریف انسان لگتا، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھی پر جا بیٹھی، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میری یہ خواہش شرعی یا قانونی ناجائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ملیحہ نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی، تو پھر اس نے سوچا، پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے پل بھر کے تاخیر کے بغیر تائید کی، ایسا کرے مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ چڑ کر بولی، میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ کو کہاں ملی تو کیا کہوں گی کہ راستے میں رک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی؟ آپ میں کچھ سینس ہے یا نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا مجھے محبت ہو گیا، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا میں نام تک نہیں جانتا؟ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک اور اسے شادی کے لیے مناؤ تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہ ہوتا، مگر اب میں یہی سوچ رہا ہوں، یہ سب عجیب ہے، مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کی بجائے اب صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھا بول رہا تھا، جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا بلا شبہ اس کی آواز میں تسخیر کا لینے کی طاقت تھی۔ ملیحہ قائل ہو گیا، واجدان اب ملیحہ کو ہی دیکھ رہا تھا، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل رکا، پھر بولا، اگر آپ چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے، بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے، بنا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بولی، اجنبی ہے صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا، تو وہ مسکرایا، اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے ڈالے ہیں، نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں، نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے
کہ آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا تو مجھے خود پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کیا کوشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے، اور میں کھینچا چلاتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکا کر سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو تھی کہ اس کے کان کی لویں سرخ ہو گئی۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا، اٹھ کر باغ جب مغوادان سامنے ہی کھڑا تھا، اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو وہ اسکن کلر کے سوٹ پر اوڑے مردانہ اوڑے میرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جگر فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی یہ وادان ناراضگی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہے نا؟ کیا؟ وہ بے ساہتا بولی، یہ کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر سوچا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلے کرنے سے ڈرتی ہے؟ فیصلے تو پھر بھی بڑی چیز ہے، آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہوگا۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں۔ اس نے نہ روٹھے پان سے سوچا، اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا، آپ کے پاس سماں ہے، سوچ سکتے ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں، جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہو۔ جب محسوسات ہیں تو جذبات اپنے آپ سے ابھر آئیں گے۔ چلو اگر ہو بھی تو کسی کو کیا پرواہ۔ ایک اور طرح سی سوچ ابھری، کسی اور کو نہ صحیح آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ وہ رسان سے سمجھا رہا تھا، جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں، اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا اپنی ذات کے گرد۔ کھینچے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پڑھ، میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وادان اتنی فرصت سے اسے پڑھا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہے؟ سوتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھپا۔ وادان سے اس کی یہ حرکت بھی چھپی نہ رہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پوچھیں گے نہیں مجھے آپ کے بارے میں؟ یہ سب کس نے بتایا ہے؟ وہ ابھی بھی خاموش تھی تو وادان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھوں نے، آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً ہی پلکیں گرا لی تو وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدل گیا۔ آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا، اگر بالکونی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا کہ لائبریری میں بالکونی بھی تھی، اور اس دن اس نے وادان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بالکونی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی، اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا، اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے؟ آپ کی اڑتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے میں وہ راستہ کھو جایا ہوں۔ اب آپ چاہیں کچھ بھی کھا لیں، مگر خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی۔ وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا، مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھیے کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا؟ تو وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکتا 2 قدم آگے آ گیا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کوشش نے ملیحہ کو گم سمسا کر دیا تھا۔ کیوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی کہ وادان نے شاید سنی بھی نہ ہوگی، کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گئی ہوں۔ جب وہ جان گئی تھی کہ اس کے لہجے میں تصحیح کا لینے کی طاقت ہے، تو یہ کیوں نہ مانی کہ وہ تصحیح کرنے آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی، بنا کسی طرف دیکھے سیدھے اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ اپنا نام سن کر وہ پلٹی۔ لاؤنج کے صوفوں پر بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور ٹیبل پر شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ بیٹی، ذرا ہمارے پاس تو آؤ، اسے آواز دینے والے ملک ناصر اسے بلا رہے تھے۔ پاس جا کر اس نے سلام کیا۔
جس کا جواب دے کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ لائبریری سے۔ پر اتنی گمسم کیوں ہو؟ نہیں انکل، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے۔ اس نے تردید کرنا چاہی۔ یوں ہی تو نہیں، کچھ الجھی ہوئی تو ہو بیٹی۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ نور الہدیٰ آ جائے گا تو ہماری گڑیا بھی ہنسنا بولنا سیکھ جائے گی، پر لگتا ہے ابھی تک بائی سے دوستی نہیں ہوئی۔ ابھی نور الہدیٰ کو آئے بس 2 دن ہوئے، اتنی جلدی کیا دوستی ہوگی؟ اس کی طرف سے بابا جان بولی، یہ بات بھی صحیح ہے۔ وہ ہنسے۔ ملک انکل میں جاؤں؟ موقع دیکھتے ہی اس نے پوچھا۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ ہاں بیٹی جاؤ۔ وہ اٹھنے لگے تو اظہر فاروقی نے اسے کہا، مالحہ چائے بھجوا دینا اور ذرا جلدی۔ جی بابا جان۔ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف گزرتے ہوئے اس نے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ نیچے سے ہی دیکھ چکے تھے کہ اس کے کمرے کے دروازے کے دونوں پلٹ پورے کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتی کمرے میں آئی تو اس نے نور الہدیٰ کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا۔ وہ اسی طرف چل پڑی۔ نور الہدیٰ ایک پینٹنگ دیکھ رہے تھے۔ ہر پل اس کی طرف دیکھا، مسکرائے۔ ملیحہ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے، مگر انہیں جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے، تم نے بتایا نہیں تم پینٹنگ کرتی اور نہ کبھی بابا جان نے ذکر کی یہ بات بڑائے بات۔ وہ بالا جواب میں کیا کہتی؟ وہ بھی جواب کے لیے نہیں رکے۔ ویسے تمہیں پینٹر بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ یوں ہی اس نے پوچھا۔ وہ کینوس رکھ کر اس کی طرف مڑے۔ ویسے کہ میرے اسکول کی کاپیاں کتابوں پر تم نے جی بھر کے پینٹنگ سی ہے۔ پتہ ہے تم 2.5-3 سال کے جب میرے بیگ سے کتابیں نکال کر تم نے کلر پینسل سے ان پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کی تھی، اور ایک بار تو تم نے میرے پورے جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیے تھے۔ ٹیچر سے ڈانٹ تو پڑی ہی، ساتھ میں سزا بھی ملی تھی، اور پورا جرنل جو دوبارہ بنانا پڑا تھا۔ وہ اللہ کتنے سال بعد بچپن کی ایک حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، امی نے بھی بہت مجھے ڈانٹا تھا، مگر غلطی پوری طرح سے میری نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی کتابیں حلال کیا کرتی تھی، لیکن آپ مجھے کبھی نہیں ٹوکا۔ وہ بولی، تو ٹوکتا بھی کیسے؟ ایک بار کہیں منع کیا تھا تو تم رونا شروع ہو گئی۔ میں ٹیچر کی ڈانٹ تو سن سکتا تھا، مگر تمہارے آنسو کیسے برداشت کرتا؟ سچ کہوں، جب کبھی تم روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں بھی زور زور سے رہوں۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولے، ان کے انداز پر ملیحہ کو بھی ہنسی آئی۔ لیکن تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر کو ضد کرتی کہ میں تمہیں سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیر کرواؤں۔ آئس کریم کی فرمائش سردیوں کے لیے محسوس تھی۔ مجھے تو تمہارے دانتوں کی صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ حیرت ہو رہی ہے؟ بچپن میں جس رفتار سے تم کینڈیز اور چاکلیٹ کھاتی تمہیں یقین تھا بڑے ہونے تک تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں بچے گا، اور یاد ہے کے ساتھ تم میرے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سنتی ہے، سننی ہے کہ رٹ لگاتی تھی۔ بچے رات کو سونے سے پہلے کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن تمہیں صبح جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ ان کی باتوں پر بے تحاشا ہنستے ملیحہ بولی، اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے، اور پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے بھی ڈانٹ پڑتی تھی، اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں سکڑ کر اسے گھورا، تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھی؟ ہاں، وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہ ہوئی۔ جب مجھے امی ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے، میری ساتھ لیتے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں ڈر بھی جاتی کہ اب آپ مجھے ڈانٹے گے یا کم از کم دوبارہ کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹے بغیر ہی روز کہانی سنا دیتے۔ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے اس لیے میں سب کچھ خود پا لے لیتا، تم اس بات کا مزہ لیتی تھی۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر میں پھر یہی کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں تھی، آپ نے ہی مجھے سر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شے پر ہی شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سب ہی شرارتیں چھوڑ دی، اور امی بھی تو کہا کرتی تھی نور الہدیٰ نہیں ملیحہ کو بگاڑ کر میں سچ مچ ہی بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں، ساری برائی میرے سر ڈال دو، میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ میں وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے اداس رہا تھا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن، مگر ہر بار جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی، وہ تو میں آپ سے ناراض تھی۔ اس نے آسا سے کہا، وہ کیوں بلا؟ نور الہدیٰ حیران ہوئے، کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا؟ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے اکیلے
کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے۔ میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا تھا، اس لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چپ جاتی تھی۔ اتنی لمبی ناراضگی کی پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی۔ وہ شکوہ کر رہے تھے، ایسا تو نہیں تھا کبھی بات ہی نہیں کی، فون تو میں بھی کیا کرتی تھی، ہاں سال میں ایک بار، ایسی بھی کیا ناراضگی۔ ناراضگی تو بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر پھر بہلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی، 6 یا شاید 7 سال، بہت جلد ہی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اس لیے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے تو ملیحہ کو اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح باتوں باتوں میں ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تحمل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی، پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ او گاڈ، وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس کے تھے اس طرز تخاطب کو سننے کے لیے۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پائے دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نور الہدیٰ کے اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہا، بی بی صاحب کے لیے سمیرہ بی بی کا فون آیا ہے، وہ فوراً ہی کھڑی ہوگی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا پھر خیال آنے پر بتا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا، اور وہ جھٹ پر فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بالکونی میں آ گئی۔ جن کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو وہ بھی دل سے آگے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر والدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے، اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پر میری دعا کہ میں والدان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جس سے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ والدان کے ساتھ ہوئی دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کر جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی مگر یہ سچ تھا کہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے، مگر وہی دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھریوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کرتے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو آیا ہوتے منظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلیاں آنکھ پر رکھ لے، پر جب اجالے نے بند پلکوں میں بھی راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی کہ سورج کو ہی ڈانپ لے۔ والدان کے وجود سے پوری روشنی نے جب پہلے ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر پھر اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا، اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب سی حالت ہوگی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم ہی چپ ہو جاتی، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نور الہدیٰ کے پاس جاتی۔ اظہر فاروق کی ملیحہ میں آئی ان تبدیلی کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے احتیاط اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت یاد ہو گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک کو دیکھا جو 12 بجا رہا تھا، پھر باقی کام کال نپٹانے کا سوچ کر وہ پیپر سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آگے چائے کے 2 کپ ٹرے میں لی، اس نے ٹرے ٹیبل پر کی، خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو، اور چائے بھی 2 کپ نہیں، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اس نے جیسے ہی شکایت کی، مگر مجھے تو بہت نیند آ رہی اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا، اسے چھیڑنے کو بولے اور وہ چڑ بھی گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے، اسے دیکھا بولے۔ زبردستی ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ۔ جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گونٹ بڑھ کر بولے۔ افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔
सड़क से अंदर आते हुए मैंने उनकी गाड़ी गेट से निकलते देखी थी। उन्होंने कहा तो मालिका सार हिलाता हुए बताने लगी। उनके साथ मुनीर मामू भी थे। वो दोनों मुझे लेने आए थे। क्यों? उन्होंने यूं ही पूछ लिया। मैंने बताया था ना, 25 नवंबर को समैरा और आफाक भाई की शादी है। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं। कल लाहौर से हाला भी आ जाएंगी। तो मामू ने सोचा मुझे भी आकर ले जाए। फिर तुम गई नहीं? बाबा जान ने मना कर दिया कि जाकर रहने की क्या ज़रूरत है, शादी में भिजवा देंगे। इसमें भला ज़रूरत का क्या? चुका है तुम्हारे साथ कज़न आए होंगे, उनके साथ एंजॉय कर ली थी। और ये आफाक भी तुम्हारा कज़न है ना? मुनीर मामू के बड़े बेटे हैं और उस दिन कार्ड देने भी तो आए थे। फिर तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हारे दो दो कज़न की शादी है। मगर बाबा जान ने मना किया। उसने सर झटके हल्के से कहा, तुम जाना चाहती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर उसके झुकी पलकों को देखा। उन्होंने उस पर से निगाह हटा ली। अब वो दराज में रोल किए हुए चार्ट निकाल लिए थे। फिर एक चार्ट खोलकर उन्होंने मलिहा के आगे रखा। ये देखो, ये गारमेंट्स फैक्ट्री का नक्शा है, इधर प्रोडक्शन है, ये सुपरवाइज़र का ऑफिस और इस तरफ आगे जाकर वर्कर्स के क्वार्टर हैं। कैसा लगा? अच्छा है। नूर खुदा ने बाकी के दो चार्ट भी खोलकर पहले से खुले चार्ट पर बराबर रख दिए। और ये दोनों ऑफिस के बिल्डिंग के नक्शे हैं। दो ऑफिस बनवाएंगे? नहीं, ऑफिस तो एक ही होगा। ये नक्शा दो अलग इंजीनियर ने बना है। ये दोनों ही इतने अच्छे हैं कि मैं किसी का इंतखाब करते हुए कंफ्यूज हो रहा हूँ। ज़रा तुम बताओ इनमें से कौन सा नक्शा ज़्यादा बेहतर है? मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम पेंटर हो और मुझसे बेहतर इन नक्शों को समझ सकती हो। मगर पेंटर और आर्किटेक्चर में फ़र्क होता है हारी भाई। नूर हुदा चिढ़ की, एक ज़रा सी राय ही तो देनी है मलिहा, और तुम इस कदर हिचकिचा रही हो। और उसने भी तो कहा था। आपको तो राय का इजहार भी मुश्किल ही लगता होगा। अचानक वायदान का जुमला कानों में बाज गश्त करने लगा। मालिका ने धीरे से इकरार कर लिया, हाँ, क्योंकि कभी किसी ने मेरी राय पूछी ही नहीं। नूरुल हुदा ने पल भर को उसे देखा, फिर उसके गाल पर हाथ रख उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ? मलिका ने एक नक्शा उनकी तरफ किया। नूरुल हुदा ने नक्शा देखा और बोले, और तुम कहती हो तुम्हें सेंटीमीटर नाप कर कैंची की लाइनों की समझ नहीं। उनकी बात को अनसुना करते हुए पूछने लगी, आपने ये नक्शे अभी अप्रूव नहीं करवाए? तुमसे अप्रूव करवाए बगैर मैं इन्हें अप्रूवल के लिए कैसे भेज सकता था? मलिहा ने उनकी तरफ देखा और बस देख कर रह गई। अगली दोपहर खाना खाते हुए नूर हुदा बाबा जान से कहने लगे, मैं सोच रहा था आज शाम को मुनीर मामू की तरफ चला जाऊँ। हैरियत? उन्होंने पूछा। कुछ लीगल मामला पर मशवरे की ज़रूरत आन बढ़ी है। फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर भी बनवाने हैं। मुनीर मामू वकील हैं, सोचा उनसे ही बात करूँ। उनसे ज़्यादा काबिल एतमाद और कौन हो सकता है? ठीक कह रही हो, बाबा जान ने कहा। नूर हुदा मजीद बोले, आजकल उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे, घर पर ही बात हो सकेगी। और अरे मलिहा, तुम भी साथ चलो ना। वैसे बोले जैसे बोलते हुए अचानक याद आया हो। मलिहा नवाला चबाना भूल कर उन्हें देखने लगी। वो खुद भी नवाला मुंह में रख कर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोल रहे थे, बल्कि काम करो, साथ में पैकिंग भी तैयार कर लो, शादी में 2-4 दिन ही रह गए हैं, सब रिश्तेदार भी आ चुके होंगे, तुम भी कुछ दिन के लिए रह आओ। मलिहा के खलक में नवाला टक गया। उसने फ़ौरन पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। मगर नूर हुदा अनजान बने अपने ही कहे जा रहे थे, आज मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा और वलीमे के अगले दिन मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? मालिका ने अब बाबा जान की तरफ देखा जो सारी बाजी से लातालक नजर आ रहे थे। नूर हुदा खाना खा चुके थे। हाथ साफ करके उठते हुए फिर बोले, शाम को 5 बजे तक बिल्कुल तैयार रहना। ये तो वो भी समझ रही थी कि याद दहानी उससे नहीं बाबा जान को करवाई जा रही थी, मगर बाबा जान ने कोई ऐसी बात ही नहीं की तो वो इत्मीनान से टेबल से उठ गई। अब मलिहा के लिए भी खाना खाना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही बाबा जान खाना खत्म करके उठे, वो नूर हुदा के कमरे की तरफ भागी। नूर हुदा लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गए थे। मलिहा आंधी तूफान की तरह कमरे में और लाइट ऑन करके उनके बेड पर चढ़ कर बैठ गई। नूर हुदा उठ कर बैठते हुए बोले, क्या बात है, अभी आप नीचे क्या कह रहे थे? क्योंकि वो उसकी बात का मतलब समझ गए थे। फिर भी मासूम बन कर बोले, शाम 5 बजे तक तैयार है। उन्होंने अपने अल्फाज दोहराए। मगर बाबा जान ने मना किया था। कब? वो आप अभी बन रहे थे, वो तो कुछ बोले ही नहीं, खामोशी से खाना खाते रहे। उफो, मैं अभी की बात नहीं कही, कल बाबा जान ने मामू को मना किया था, रात को बताया तो था। उसे उलझा देकर वह संजीदा हो गया, कल मना किया था, आ तो नहीं, तुम बस जाने की तैयारी करो। मगर बाबा जान को कितना बुरा लगेगा, उनके मना करने के बाद आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बुरा क्यों लगेगा भाई? वो हैरत बोले, कल जब मामू तुम्हें लेने आए तो क्या मैं घर पर था? नहीं,
کیا بابا جان کو پتا کہ تم نے مجھے ان کے آنے کے بارے میں بتایا تھا؟ نہیں تو پھر انہیں برا کیوں لگے گا؟ سب کہ وہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے تو یوں ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی، انہیں اگر منع کرنا ہوتا تو منع کر دیتے، سمپل۔ تو آپ نے دھاندلی کی ہے؟ ان کی چالاکی سمجھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولے، مجھے نہیں پتا تھا کہ لندن والے اتنے بے ایمان ہوتے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ لندن والے بے ایمانی بھی کس قدر ایمانداری سے کرتے ہیں۔ وہ ڈٹائی سے بول کر ہنسے، کہا کہ ایمانداری ہے، شرم تو نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے ہوئے سیدھے دوزخ میں جائیں گے، اس کی ملامت کا نور الہدیٰ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ بولے، ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، مگر اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے سونا ہے، رات بھی تم نے میری نیند برباد کی تھی۔ اسے جانے کا کہہ کہ وہ آرام سے لیٹ کے مگر ملیحہ ہلی بھی نہیں۔ اسے اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی تھی، مگر ہادی بھائی اگر میں چلی گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا، اور آپ دونوں کیسے رہیں گے؟ نور الہدیٰ نے سر پر سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر کوہنی کا بل اٹھتے ہوئے کہا، گھر کا خیال رکھنے کے لیے ملازم میں اور بابا جان بچے نہیں ہیں جو تمہارے بغیر رہ نہ سکے۔ دیکھیے، کھانا پکانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ بابا جان کو نمک مرچ اپنی پسند کی ہی کھانی ہوتی ہے، اور آپ بھی رات کو دیر سے گھر آتے ہیں۔ تمہارا اسسٹنٹ بہادر ہے نا، بلا وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ملیحہ تب کر بولی، وہ کسی مرض کی دوا نہیں بلکہ خود لا علاج مرض ہے، تینوں ٹائم مجھے اس کے سامنے کھانا رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ بہادر صاحب کھانا کھا لیجیے ورنہ فوت ہو جائیں گے۔ اس نے اس طرح سے کہا کہ نور الہدیٰ ہنستے چلے گئے، ہنستے ہنستے بولے، گلبانو بھی تو ہیں، وہ سب سنبھالے گے، پھر ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے۔ پھر ایک دم روب سے بولے، اب اٹھو یہاں سے نکل چلو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹھ سے اٹھا دیا، مگر وہ گھوم کر واپس بیٹھتے کہنے لگی، ہادی بھائی ایسا کرتے ہیں، آج جانے کے بجائے 2 دن بعد مہندی کے دن رہنے چلی جاؤں گی، پھر ولیمے میں تو آپ آئیں گے ہی، تو آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ اسے اب تک جوڑ توڑ میں الجھے دے کر وہ گہرا سانس بھرتے اٹھ بیٹھے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اور بابا جان تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے؟ اور ایک نہ ایک دن تم شادی کر کے بھی تو چلی ہی جاؤ گی نا۔ ایک پل وہ ان کی بات پر شرمائی، پھر ڈیٹ بن کر بولی، میری شادی ہوگی تو آپ کون سا کوارے بیٹھے رہیں گے؟ دیکھ لیجیے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دے گی۔ بہت بولنے لگی، مگر مزید میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، مجھے سونا ہے۔ لیکن ہادی بھائی، وہ پھر سے کچھ کہنے لگی تو نور الہدیٰ چادر پھینک کر بستر سے اٹھے اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جاتے بولے، تمہارے جتنے بھی لیکن ویکن ہیں، اگر مگر ہیں، ان کا جواب میں شام میں دوں گا۔ اگر تم نے 5 بجے سے پہلے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا کہ کبھی چاہ کر بھی واپس نہ آ سکو گی۔ اسے کمرے سے باہر چھوڑ کر وہ واپس اندر مڑے تو ملیحہ بھی، ہادی بھائی بات سنیے کہتی ان کے پیچھے آئی، مگر دروازہ دار کرتے اس کے منہ پر بند کیا۔ ملیحہ نے مکہ بنا کر مارنے کے لیے اٹھا، مگر خود ہی ہاتھ گرا کر منہ بناتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ تیار کیا، پھر شام کے لیے کپڑے نکال کر پریس کیے۔ ٹھیک 5 بجے وہ تیار ہو کر نور الہدیٰ کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی، ان کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ نور الہدیٰ بلیک ڈریس پہن پر بلیک کی شرٹ پہنے، گلے میں ایک میرون اور دوسری براؤن ڈاٹس والی ٹائی لٹکائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ ذرا بتانا تو دونوں میں سے کون سی ٹائی زیادہ سوٹ کرے گی؟ بیگ وہیں سائڈ میں رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، بولے، آپ ہر بات میں میری رائے لینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دو بدو جواب دیا، اور تم ہر بات میں بحث کرنا کیوں ضروری سمجھتی ہو؟ انہوں نے سر جھٹکا، پھر 2 قدم آگے آ کر ایک نگاہ ان کے سینے پر ڈالی اور جا کر الماری میں سے کچھ ڈھونڈنے کے بعد ان کی طرف آگے، پھر ان کے گلے سے دونوں ٹائیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی ایش گرے کلر کی ٹائی ان کے گلے میں باندھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر ہی نور الہدیٰ کی نگاہ اس پر ٹکی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کے شلوار قمیض پہنے سفید ہی دوپٹے کندھوں پر پھیلائے کھڑی تھی، کانوں میں سفید موتی کے آویزے تھے، کانوں میں کاجل سی پتلی لگی، ہونٹوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نور الہدیٰ اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے، جیسے ابھی انہیں کچھ ہوش ہی نہ رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر کالر صحیح کرتے ہوئے ملیحہ ان کی طرف دیکھا، یوں ہی مسکرائی تو نور الہدیٰ فوراً سنبھلے اور مڑ کر آئینے میں ٹائی ٹھیک کرنے لگے، مگر آئینے میں بھی ان کی نگاہ ملیحہ کے عکس پر تھی۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، ان کی آواز پر ملیحہ حیرت سے مڑ کر بولی، کیوں؟ اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ ہادی بھائی، وہ ایسے بولی جیسے کہہ رہی ہو کیا بیکار کی بات کر رہے ہیں۔ 1 منٹ، اسے رکنے کا کہہ کر نور الہدیٰ نے دراز سے کیمرہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ یہ کیا کر ہے؟ نور الہدیٰ نے کیمرہ نیچے کرتے ہوئے کہا، تصویر کھینچ رہا ہوں، مگر مفت میں نہیں کھینچوں گا، بدلے میں ایک مسکراہٹ ملنی چاہیے۔ اور ملیحہ فوراً ہی مسکرا اٹھی، اس کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔
پھر بابا جان کے کمرے کی طرف آگے، وہ دروازے کی طرف ہی متوجہ تھے۔ نور الہدیٰ سے ایک قدم پیچھے اندر آتی ملیحہ نے انہیں دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو گڑبڑا کر نور الہدیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور الہدیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور ہلکے جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا، اتنا کہ اس کا شانہ نور الہدیٰ کے بازو کو چھونے لگا تھا۔ یہ ساری کارروائی بڑے ہی غیر محسوس انداز میں ہوئی تھی۔ پھر بھی بابا جان کی نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ بیٹی اور بھتیجے کے اس اتحاد کو دیکھ کر ایک انوکھا خیال اچانک ہی ان کے ذہن میں آیا تھا۔ نور الہدیٰ ملیحہ کو سالیے ان سے 2 قدم کے فاصلے پر رکھ کر بولے، ہم دونوں بس جا ہی رہے تھے، آپ کو اللہ حافظ کہنے آئے تھے۔ وہ ابھی تک اسی خیال کے زیر اثر تھے۔ زیر لب مسکرا دیے نور الہدیٰ، ان کی مسکراہٹ کا مطلب تو نہ سمجھے، پر اس سے ہی غنیمت خیال کرتے ہوئے بولے، اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گئے۔ ملیحہ نے بھی چاٹ سے اللہ حافظ بابا جان کہا اور ان کے ساتھ ہو لی۔ نور الہدیٰ کو دھیان بھی نہیں رہا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت بھی ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا اور بابا جان نے وہاں تھامے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خیال کو فیصلے میں بدل دیا تھا۔